بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو عمرہ کرنے کی نیت کے اوپر ہیں کہ نیت خود اپنی کرنی ہو کیسے کرنی ہے، کسی دوسرے کے نام کی کرنی ہو کیسے کرنی ہے، بچوں کی نیت کیسے کرنی ہے، مطلب اس کے ریلیٹڈ ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، عمرہ کی نیت کب کرنی چاہیے؟ میقات سے پہلے نیت کرنا لازم ہے۔ پاکستان سے جا رہے ہو تو اپنے ملک سے میقات سے پہلے، چاہے مدینہ سے آ رہے ہو چاہے طائف سے آ رہے ہو، میقات سے پہلے نیت کرنا لازمی ہے۔ بہت سے بھائی بہن غلطی کرتے ہیں کہ ہم جدہ جا کے کر لیں گے، ہم یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں، پھر ہم مسجد عائشہ جائیں گے، وہاں سے جا کے نیت کر کے کر لیں گے، تو ایسا بالکل نہیں کر سکتے۔ جو ایسا کرے گا اس پہ میقات چھوڑنے کا دم آئے گا، اور وہ دم دینا پڑے گا۔ دم کہتے ہیں مکہ کی حدود میں دمبا ذبح کرنا، قربانی کروانا۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ میقات سے پہلے نیت کرنا لازمی ہے، پہلا کویسچن۔ دوسرا، اگر نیت کرنا بھول جائیں تو کیا حکم ہے؟ اگر آپ میقات سے نیت نہیں کر سکے اور مکہ کی حدود میں چلے گئے ہیں، چاہے کہ حل میں بھی، حل کیا ہے جس کو کہتے ہیں کہ میقات سے اندر کی جگہ اور حرم کی حدود سے باہر، تو آپ کو پھر میقات سے باہر جا کے نیت کر کے آنا لازم ہے۔ چاہے آپ قریب طائف پڑتا ہے 80-90 کلومیٹر، وہاں چلے جاؤ، چاہے مدینہ والے چلے جاؤ، تو وہاں سے نیت کر کے آ جائیں۔ اگر آپ اگر نیت کے بغیر آ گئے ہو تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے دم اتارنے کا۔ اگر آپ نے مسجد عائشہ، جرانہ کسی جگہ سے نیت کر کے عمرہ کر لیا، عمرہ آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن میقات چھوڑنے والا دم پکا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ میقات سے ہی جا کے پہلے نیت کر کے آ کے دوبارہ عمرہ دہرا لیں گے پہلے ہی، تو پھر آپ کا دم ساکت ہو جائے گا۔ تیسرا سوال، کیا نیت دل میں کرنا کافی ہے یا زبان سے کہنا ضروری ہے؟ زبان سے کہنا ضروری ہے، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ جن کو اللہ نے زبان دی ہوئی ہے وہ بول سکتے ہیں، تو ان کے لیے زبان کا اقرار لازم ہے، بالخصوص تلبیہ کا۔ دیکھو نیت کیا ہے، اے اللہ، میں اردو میں بتاتا ہوں، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما، یہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ سنت عمل ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں کہتا لیکن اس نیت سے تلبیہ پڑھ لیتا ہے، یاد رکھو یہ الفاظ بولنے سے آپ نیت میں نہیں آتے جب تک تلبیہ نہیں پڑھا۔ کسی نے نفل پڑھ لیے، نیت میں نہیں آیا، غسل کیا نیت میں نہیں آیا، نفل پڑھے نیت میں نہیں آیا، دعا مانگی نیت میں نہیں آیا، زبان سے اقرار کر لیا کہ میں عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما، نیت میں نہیں آیا، جیسے ہی اس نیت سے تلبیہ پڑھ لیا تو نیت میں آ گئے۔ ایون کہ آپ نے اس سارے عملوں میں سے کوئی بھی عمل نہیں کیا، ایون کہ کسی مرد نے چادریں بھی نہیں پہنی اور نارمل کپڑوں میں بھی، صرف اس نیت سے کہ میں عمرے کی نیت کا تلبیہ پڑھتا ہوں، تو علماء فرماتے ہیں نیت ہو جاتی ہے۔ یہ چیز یاد رکھیے گا۔ تو سارا دار و مدار جو لین دین ہے وہ تلبیہ کے ساتھ ہے کہ تلبیہ کس نیت سے پڑھا جا رہا ہے، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ تو اس لیے کوئی اس طرح نہیں کر سکتا، دل سے زبان کا اقرار کرنا چاہیے۔ اگلا سوال آ گیا، عمرے کی نیت کے الفاظ کیا ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ اگر ایک ہی سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنا ہو تو ہر عمرے کے لیے الگ الگ نیت ہوگی۔ یاد رکھو، اگر اپنا عمرہ یا کسی کے نام کی عمرہ کرنا ہے، ایک عمرہ ایک شخص کے نام کا ہو سکتا ہے، جس طرح ایک طواف ایک شخص کے نام کا ہو سکتا ہے اگر نام سے کرنا ہے۔ ہاں، جیسے لوگ کہتے ہیں نا، میں اپنی امی ابو دونوں کا اکٹھا عمرہ کر لوں یا حج کر لوں، ایسے نہیں ہوتا۔ ایک عمرہ یا حج ایک ٹائم پہ ایک کی نیت کا ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ عمرہ کرتے ہیں اپنے نام کا، بعد میں اس کا ہدیہ کرتے ہیں، تو جتنوں کو مرضی کر دیں، اس میں پابندی نہیں ہے، لیکن نام کا کریں گے تو ایک کا ہوگا۔ اس میں ایک اور چیز کلیئر کرتا جاؤں، عمرہ زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ہو جاتا ہے، اس میں کنفیوز نہ ہوا کریں۔ طواف بھی زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ہو جاتا ہے۔ نام لے کے کریں گے ایک کا ایک کے لیے ہوگا، اپنا عمرہ یا طواف کر کے اصال ثواب کریں گے تو جتنوں کو مرضی کر دیں، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ تو یہ اس طرح ہوگا۔ ہاں، اگر ایک اور چیز یاد رکھنا ہو، میں اس میں تھوڑی ڈیپ چیز بھی بتا دوں، ایسے کرنا نہیں چاہیے۔ اگر کسی نے 10 لوگوں کے نام کا عمرہ کی نیت کر کے عمرہ شروع کر دیا تو وہ 10 کی نیت ہو گئی۔ اگر پھر اللہ نہ کرے کوئی غلطی ہوئی، صدقے والی ہوئی، تو 10 کا صدقہ دینا ہے، صدقہ فطر والی ہوئی 10 کا صدقہ فطر دینا ہے، اسی طرح دم والی غلطی ہوئی تو 10 دم دینے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھا کرو، ایک کا ایک عمرہ کیا کرو، یہ بہتر افضل یہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے تھوڑا ڈیپ بھی بتا دیا۔ اگلا سوال آ گیا، اگر کسی دوسرے کی طرف سے عمرہ کرنا ہو تو نیت کیسے ہوگی؟ سمپل، اس کا نام، میں فلاں کی طرف سے عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، آسان فرما، قبول فرما، سمپل۔ کیا بچوں کی طرف سے والدین عمرے کی نیت کر سکتے ہیں؟ ہاں، اگر بچے بالغ نہیں ہیں، سمجھ نہیں رکھتے، بول چال نہیں کر سکتے، اپنی چیزیں کیری نہیں کر سکتے، تو ماں باپ ان کی طرف سے نیت کریں، میں اپنے بچے کی عمرے کی نیت کر رہے ہوں، آسان کریں، قبول کریں۔ یاد رکھو، جو بچے نابالغ ہیں، نہ سمجھ ہیں، ان کے اوپر کوئی حد نہیں آتی کہ مطلب ان پہ کوئی دم صدقہ کچھ بھی نہیں آتا۔ ہاں، ان سے اعمال کروایا کریں جتنے پاسبل ہو سکیں، ان کو چادریں بھی پہنائیں،
بیٹی ہے تو اس کو جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں اسکارف وغیرہ پہنانا ضرور پہنوائیں، ان سے طواف بھی کروائیں، صحیح بھی کروائیں، ان کے بال بھی کاٹیں، عمل سارے کروایا کریں، اس سے اجر پورا پورا انشاءاللہ ملے گا، لیکن ان پہ کوئی حد نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ کیا عمرے کی نیت کے لیے وضو ضروری ہے؟ یاد رکھیں، عمرے کی نیت کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، ہاں مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے، رکھنا چاہیے، اگر نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ اگر مسجد عائشہ، اسی طرح یاد رکھو عمرے کی نیت کے لیے غسل بھی ضروری نہیں، بہت سی بھائی بہن پریشان ہوتے ہیں کہ ہم غسل کر لیں، غسل کوئی ضروری نہیں ہے، سنت عمل ہے، کرنا چاہیے۔ اسی طرح میں ان بھائی بہنوں کو بھی کہتا ہوں جو مکہ میں رہتے ہوئے مسجد عائشہ یا جیرانہ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں جا کے غسل کر رہی ہوتی ہیں، بالخصوص ہماری بہنیں، ایسا کبھی نہیں کرنا۔ یہ سارے کام اگر کرنے ہی ہیں اپنے ہوٹل سے کر کے جایا کریں، وہاں جس جا کے نیت کر کے آ جائیں۔ تو یاد رکھو غسل بھی لازم نہیں ہے، سنت ہے، وضو بھی لازم نہیں ہے، ویسے سنت ہے، اور نفل پڑھنا بھی لازم نہیں ہے، یہ یاد رکھیا کریں، ٹھیک ہے؟ کچھ جگہ مستحب آتا ہے، کچھ جگہ سنت آتا ہے، کرنے عمل یہ سارے چاہیے، لیکن اگر کوئی کسی بھی عذر کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، کسی کو پانی نہیں مہیا، وہ غسل نہیں کر سکتا، یا کسی کو وضو نہیں کوئی کر سکتا، یا کسی کو مطلب اس طرح کی کوئی بھی نفل نہیں پڑھ سکتا، بہنیں ناپاکی کی حالت میں ہیں، یا کوئی بھی عذر ہے تو کوئی بات نہیں، نیت اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگلا، اگر مسجد عائشہ، جیرانہ تنعیم اور یا حدیبیہ جائیں تو کیا وہاں سے بھی عمرہ کرنے کی نیت کرنا لازم ہوگی یا بغیر نیت کے؟ یاد رکھو مسجد عائشہ، جیرانہ، حدیبیہ، جدہ، یہ سب حل ہے، میقات کے اندر کی جگہ، حرم سے باہر کی، وہاں سے نیت کرنا اختیاری ہے، آپ جس زیارت بھی کر کے آ سکتے ہو اور نیت بھی کر کے آ سکتے ہو۔ ہاں اگر آپ طائف گئے ہو تو طائف میقات ہے، بہت سے بھائی بہنوں سے یہ غلطی ہوتی ہیں، وہ ٹیکسی والے مفتی بنے ہوتے ہیں، نہیں کوئی بات نہیں، ایسے ہی چلو، ایسا کچھ بھی نہیں، کوئی یہ بھی نہ بولا کرے میرا دل نہیں تھا، میری نیت نہیں تھی، نہ، میقات سے باہر نکلے، چاہے مدینہ گئے ہو یا طائف گئے ہو تو وہاں سے نیت کر کے آنا لازم ہے، چاہے کوئی بیمار ہو، چاہے کوئی ناپاکی کی حالت میں بہن ہو، حیض میں، کچھ بھی میقات سے نیت کے بغیر نہیں آ سکتے، ہاں یہ باقی جگہوں سے اختیاری ہے۔ سوال نمبر 10، اگر اپنے ملک سے آتے ہوئے میقات پر عمرے کی نیت نہ کریں اور پہلے ہوٹل چلے جائیں تو کیا بعد میں مسجد عائشہ، جیرانہ تنعیم یا یہ میں نے آپ کو شروع میں بھی یہ چیز بتائی ہے کہ آپ اپنے ملک سے نیت کے بغیر نہیں جا سکتے، کوئی بھی بھائی ہو یا بہن ہو جو اس طرح کرے گا اس کے لیے غلط ہوگا۔ اس کی ترتیب میں نے آپ کو اوپر بتا دی ہے کہ نیت کر کے جانا۔ ہاں کسی کا ایسا ہے کہ وہ جدہ اتر رہے، اس کے بعد اس نے مدینہ چلے جانا ہے، پھر مدینہ سے حرم آنا ہے، تو ان کے لیے کوئی ٹینشن والی بات نہیں، وہ جدہ اتریں، مدینہ جائیں، مدینہ سے واپسی پہ میقات سے نیت کر کے آ جائیں گے، کیونکہ ایک بار وہ میقات کے اندر ہوئے، طائف جدہ آ گئے، لیکن وہ دوبارہ میقات سے باہر نکل رہے ہیں، مطلب انہوں نے مدینہ چلے جانا ہے، تو وہاں سے جب وہ آئیں گے تو نیت کر کے آ جائیں گے۔ یہ چیزیں یاد رکھیے گا۔ ایک اور ریکویسٹ کرتا جاؤں، جتنے بھی بھائی بہن حج عمرہ پہ جاتے ہو یہ بیسک مسائل سیکھیں، ان میں کوئی رخصت نہیں ہے۔ یاد رکھو حج اور عمرہ کے جو جرمانے ہیں نا وہ مالی ہیں، وہ توبہ استغفار سے معاف نہیں ہوتے۔ اگر کسی پہ صدقہ آ گیا تو صدقہ دے گا، صدقہ فطر آ گیا صدقہ فطر دے گا، اگر کسی پہ دم آ گیا تو دم دے گا۔ صدقہ فطر پوری دنیا میں اپنے ملک میں بھی جا کے دے سکتے ہو، دم مکہ کی حدود میں دینا لازم ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اب اسی کے ریلیٹڈ اگر کسی کا کوئی کویشچن ہوا، اگلی ویڈیو میں جو بنا رہا ہوں وہ بناؤں گا میں انشاءاللہ، کہ اگر کوئی بہن باقی کی حالت میں ہے اور وہ مدینہ ہے، مدینہ سے ان کی واپسی ہے تو وہ نیت کا کیا کریں، تو اس کے اوپر میں نے نوٹس لکھے ہوئے ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا نیکسٹ ویڈیو وہ بنا دوں۔ اب نیت کے ریلیٹڈ کسی کا کوئی کویشچن ہوا تو وہ کر لیجیے گا، انشاءاللہ ان کا آنسر دے دیا جائے گا۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں، کہا سنا معاف ہے، اللہ حافظ۔